اللہ پاک کے نام کے 3 خاص وظیفے یا سلام 10 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا، دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، فوراً آزما لو۔ عمل دیکھ کے ہمت ہی ہار جاتا ہے، حوصلہ ہی ہار جاتا ہے کہ اتنا مشکل عمل ہے، میں کیسے کروں گا؟ اور میرے بھائی مشکل عمل بے شک ہے، لیکن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم لوگ صحابہ کرام کی مثال لیں تو پیسوں کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن ہمارے دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے یہی بات کیوں ارشاد فرمائی کہ میں نے سب کے قرض ادا کر دیے، میں نے سب کے احسان ادا کر دیے، بس ابو بکر کا جو احسان ہے وہ میرا اللہ ہی عطا کرے گا۔ کیا ابو بکر صدیق جو تھے وہ حضرت عثمان غنی سے زیادہ مالدار تھے یا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ مالدار تھے؟ نہیں، بات چاہے سمجھنے والی ہے کہ ان کے پاس جتنا تھا انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ان کے پاس جتنا مال تھا انہوں نے وہ سب قربان کر دیا تھا۔ ان کی اس بات قربانی کی اعتبار کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ ادا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلوائے گئے، یہ حبیب تم اس بات کو اپنی امت میں عام کرو کہ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ تو لہٰذا عمل دیکھیں وہی ہے، سمجھنے والی بات ہے، عمل بے شک مشکل ہے، لیکن آپ لوگ نے اپنی طاقت کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ بار پڑھو، 2 لاکھ بار پڑھو، بھائی 1-2 لاکھ بار نہیں پڑھو، آپ 1 بار پڑھ لو، اللہ پاک قبول کر لے گا، اس کو 1 لاکھ کی تعداد میں قبول کر لے گا کہ اللہ پاک اس پہ قدرت نہیں رکھتا، ہر چیز رکھتا ہے۔ بات صرف عقیدے کی ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ باحثیت مسلمان میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کریں، اللہ پاک آپ کی نیت کے مطابق آپ کو آپ سب کو عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے۔ میری ماؤں میری بہنوں، توجہ کرنے والی بات ہے جو آج کا عمل ہے، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اس عمل سے آپ صرف یہ بات پوچھیں ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کرتے ہیں یا بعد میں اس عمل کو آپ کرتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے سے میں اس عمل کو لے کر آیا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس قربانی کے لیے آپ کو پیش کرا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر لی اور اللہ پاک نے اس کی جگہ دونوں کو لے کر، مطلب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حفاظت میں دیا اور دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے بھجوایا اور وہ قربان ہو گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے ان کی عمر کو دراز کیا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ قربانی بھی جو مہینے کی ہوئی اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں قبول کیا، اور جو عمل ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے، یا حیو ہمیشہ رہنے والے، یعنی کہ آپ کی عمر دراز ہو گئی جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر اللہ پاک کی تمام خاصیت، خلوصیت اور تمام میرے رب کی شان گاہ ذکر ہے ان 2 ناموں کے اندر، یا حیو یا قیوم۔ تو لہٰذا آج کا عمل اسی کے اوپر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں نے جو آپ کو نصیحت کری، جو بات سمجھائی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بڑے وظیفے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوا کریں، اتنا بڑا عمل میں کیسے کروں گا؟ بے شک عمل بڑا ہو سکتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے حوصلے کے مطابق عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی میرا رب آپ کو وہیں سے عطا کرے گا جہیں سے گمان بھی نہیں ہوگا آپ کو کہ یہیں سے کیسے میری مدد ہو گئی۔ تو لہٰذا عمل کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی اور سی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 1.25 لاکھ مرتبہ آپ کیسے پڑھیں گے؟
आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद अगर आप पढ़ने बैठें कि किसी नमाज के बाद 20,000 बार पढ़ लिया, 30,000 बार पढ़ लिया, उस तरीके से ये अमल किया जा सकता है। अगर इतनी ताकत नहीं है तो ऐसा कर लें कि 1 घंटा कोई मुख्तस कर लें कि 1 घंटे में सिर्फ या हय्यो या कयूम उसका विर्द करूंगा। तवज्जो के साथ आप विर्द कर लो। 1 घंटा 24 घंटों में से अल्लाह के लिए 1 घंटा निकाल लें और आप यकीन करें अल्लाह पाक से अपनी मामलात तो ठीक कर रहे हो, तो लिहाजा आप लोग इस तरीके से भी इस अमल को कर सकते हैं। देखें, अमल मुश्किल है, मैं खुद कह रहा हूँ कि अमल मुश्किल है। आपकी जो बारगाह में आपके लिए जो मैं आज आपकी खिदमत में वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, मैं 10 बार सोच रहा था, कह रहा था कि इतना मुश्किल वजीफा इतनी मुश्किल तादाद में कैसे मेरे सामीन करेंगे, लेकिन कुछ वज़ाइफ ऐसे भी होते हैं जिनको करना पड़ता है। वैसे ही इतनी परेशानी और दिहाड़ी करने वाला तबका है, किस तरीके से ये अमल कर पाएगा। तो बात फिर मैंने वो हदीस पढ़ी कि हजरत उस्मान गनी इतने गनी थे कि अल्लाह पाक ने उनको गनी करार दे दिया, लेकिन ये शान हजरत अबू बकर सदीक को अता क्यों हुई। तो लिहाजा आप 100 बार भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, 200 बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 2000 बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी औसत है, आप उसके मुताबिक पढ़ें। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत पर अब ये वज़ाइफ गुजर रहा है, यानी कि मैं अपनी जान पे जुल्म कर रहा हूँ, इस अमल को उसी वक्त छोड़ दें। उस वक्त इस अमल को आप ना करें, क्योंकि आप अपने पर जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस वज़ाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।